نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا اذ جاءکم من فوقکم ومن اسفل منکم وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا۔ ابھی آپ نے سورہ احزاب کی آیت 9 سے 10 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا۔ آیت 9: اذ جاءکم من فوقکم ومن اسفل منکم وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا۔ آیت 10: ترجمہ: اے ایمان والو، تم پر جو اللہ کی نعمتیں ہیں انہیں یاد کر لو۔ جب تم سے لڑنے کے لیے فوجیں آئیں تو ہم نے ان پر آندھی بھیج دی، اور ایسی فوجوں کو بھی جن کو تم نے دیکھا نہیں، اور اللہ تمہارے عمل خوب دیکھ رہا ہے۔ جب دشمن تم پر اوپر سے اور نیچے سے چڑھ آئے، اور جب آنکھیں پتھرا گئیں اور کلیجے منہ کو آنے لگے، اور تم اللہ تعالیٰ سے کچھ اور گمان کرنے لگے۔ یہ تھا ترجمہ سورہ احزاب کی آیت 9-10 کا۔ تفسیر: آیت 9: جنگ احزاب کا بیان، یعنی اللہ کا تم پر یہ بھی ایک بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے تمہارے دشمنوں کا منہ پھیر دیا اور انہیں شکست فاش دی۔ جب غیر مسلموں نے اپنی پوری اور متحدہ قوت سے مسلمانوں کو مٹانے کا عزم کر لیا تھا، جس کی وجہ سے شوال 5 ہجری میں خندق کا واقعہ پیش آیا تھا۔ جنگ احزاب یا جنگ خندق کا بڑا سبب یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نذیر کو مدینے سے جلا وطن کر کے خیبر بھیج دیا تھا، اس لیے یہ مسلمانوں سے جلے ہوئے تھے۔ ان میں سے چند ممتاز یہودی، جن میں سلام بن ابی حقیق، سلام بن مشکم اور کنانہ بن ربیع بھی تھے، مکے گئے اور قریشی سرداروں سے مل کر مسلمانوں کے خلاف ایک متحدہ محاذ قائم کرنے کا خیال ظاہر کیا، اور یہ بھی وعدہ کیا کہ ہم مقدور بھر جانی اور مالی امداد بھی بہم پہنچائیں گے۔ قریشی ان کی رائے سے متفق ہو گئے۔ پھر یہ قبیلہ غطفان میں پہنچے اور انہیں بھی یہی مشورہ دیا، یہ بھی راضی ہو گئے، اور ادھر قریش نے اپنے ماحول کے تمام گرے پڑے لوگ جمع کر لیے اور اپنے زیر اثر کے تمام لوگوں کو لڑائی پر آمادہ کر لیا۔ چنانچہ قریش مسلمانوں کے خلاف ایک زبردست لشکر لے کر نکلے۔ سردار لشکر ابو سفیان تھا۔ غطفانی دستے کا سردار اینتا بن حصن تھا۔ یہ لشکر تقریباً 10,000 فوجیوں پر شامل تھا۔ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر لگی تو آپ نے سلمان فارسی کے مشورے سے مسلمانوں کو مدینے کے مشرقی سمت میں کھائی کھودنے کا حکم دے دیا۔ چنانچہ مسلمان پوری سرگرمی اور جوش و خروش سے خندق کھودنے میں مصروف ہو گئے۔ خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھود کر مٹی نکال رہے تھے۔ آپ سے خندق کھودنے میں بھی روشن معجزے ظاہر ہوئے۔ مشرکوں نے آ کر مدینے کے مشرقی جانب پہاڑ کے قریب ڈیرے جما لیے، اور ان کی فوج کے ایک بڑے دستے نے مدینے کے بالائی حصے میں پڑاؤ ڈالا۔
جہاں اس طرح انہوں نے بظاہر مسلمانوں کو اوپر نیچے سے گھیر لیا، جیسا کہ قرآن نے اشارہ فرمایا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تقریباً 3,000 یا 700 مجاہد تھے۔ انہوں نے اپنی پشتیں تو سلم پہاڑ کی جانب رکھیں اور دشمنوں کی طرف رخ کر لیا۔ دونوں لشکروں کے درمیان خندق حائل تھی، جس میں پانی نہ تھا، محض ایک گڑھا تھا جو مشرکوں کے سواروں کو اور پیادوں کو اجتماعی حملے سے مانع تھا اور ان کے ریلے کو روکے ہوئے تھا۔ آپ نے عورتوں اور بچوں کو مدینے کے ایک محلے میں جمع کر دیا تھا۔ اس وقت مدینے میں بنو قریظہ بھی رہتے تھے، جن کا مشرقی سمت میں ایک مضبوط قلعہ بھی تھا۔ ان یہودیوں کا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ تھا۔ یہ بھی تقریباً 800 نوجوان تھے جو لڑنے کے قابل تھے۔ ان کو مسلمانوں کے خلاف آمادہ کرنے کے لیے حی بن اخطب نظری پہنچا اور انہیں پوری سرگرمی سے بھڑکاتا رہا۔ آخرکار ان لوگوں نے بھی عہد شکنی کی اور مسلمانوں کے خلاف مشرکوں کے لشکر میں جا ملے۔ اب تو مہم بڑی اہم، خطرناک اور نازک ہو گئی، کیونکہ مدینے کے باہر تو 10,000 کا لشکر محاصرہ کیے پڑا تھا اور خود مدینے کے اندر دشمن کا 800 کا مسلح فوجی دستہ موجود تھا۔ اس وقت مسلمانوں کی حالت بڑی نازک تھی۔ حق تعالیٰ شانہ نے اس نازک حالت کا نقشہ سورہ احزاب کی آیت 11 یعنی اس وقت مومنوں کو جانچا گیا اور انہیں خوب جھنجھوڑا گیا۔ دشمن 1 ماہ تک آپ کا گھیرا ڈالے پڑا رہا، مگر آپ تک پہنچ نہ سکا اور جنگ رکی رہی۔ البتہ عمر بن عبدو و عامری، جو جاہلیت میں ایک نامی گرامی پہلوان و شہسوار تھا، اپنے ساتھ چند سوار لے کر خندق عبور کر کے مسلمانوں کے قریب پہنچ گیا۔ یہ دیکھ کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سواروں سے کہا کہ اسے روکو، مگر کسی کی ہمت نہیں ہوئی۔ آخرکار آپ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اس کا مقابلہ کرو۔ آپ نے اس کا مقابلہ کیا اور چابک دستی سے اسے قتل کر دیا۔ یہ فعل مسلمانوں کے لیے اچھی اور حوصلہ افزا ثابت ہوئی۔ پھر اللہ نے دشمنوں کے دستوں پر تیز و تند آندھی مسلط فرما دی، جس نے ان کے تمام خیمے اکھاڑ ڈالے اور تمام چیزیں اڑ کر تتر بتر کر دیں۔ اب یہ نہ تو آگ ہی کے سلگا سکتے تھے اور نہ آرام سے بیٹھ ہی سکتے تھے۔ آخرکار نا امید ہو کر، کافی نقصان اٹھا کر بادل نخواستہ وہاں سے ہٹ گئے۔ حق تعالیٰ مسلمانوں کو اپنی یہی نعمت عظمہ یاد دلا رہا ہے۔ آیت 10 یعنی اوپر سے متحدہ جماعتیں اور نیچے سے بنو قریظہ چڑھ آئے۔ خوف و گھبراہٹ کے مارے آنکھیں پتھرا گئیں اور کلیجے منہ کو آئے، بلکہ اللہ کے نبی کے بعض ساتھیوں کو بھی وسوسہ ہو گیا کہ اب خیر نہیں، گردش منڈلا رہی ہے۔ بعض مسلمانوں کے دلوں میں بھی برے برے خیالات آنے لگے۔ منافقوں کا تو کہنا ہی کیا ہے، یہاں تک کہ معصب بن قشیر نے کہا کہ ایک طرف تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم قیصر و کسریٰ کے خزانے لوٹیں گے، اور دوسری طرف یہ حال ہے کہ مسلمان ڈر کے مارے قضائے حاجت کو بھی نہیں نکل سکتے۔ غرض یہ کہ لوگوں کے مختلف خیالات تھے۔ منافق سمجھ رہے تھے کہ آج مسلمانوں کی جڑیں کھود دی جائیں گی، اور مومنوں کو یقین تھا کہ اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ مشرکوں کو تباہ کر کے اپنا دین ضرور غالب فرمائے گا۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے خندق کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ کوئی دعا بتائیے کہ ہم اس کا ورد کریں، ہم اس وقت بڑے نازک دور سے گزر رہے ہیں۔ فرمایا، ان کلموں کا ورد رکھو: اللہم استر عورتنا ومن رد روعاتنا۔ آخرکار ہوا کے تھپیڑوں نے تھپڑ مار مار کر دشمن کے منہ بگاڑ دیے اور انہیں شکست دے دی۔ یہ تھا سورہ احزاب کی آیت 9 اور 10 کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔
بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنا وإیاکم بآیات الذکر الحکیم۔